تہذیب کا ایک سعادت مند بیٹا مذہب حق یعنی صرف قرآن اور اہل بیت کی پیروی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا تھا اور خادم بھی یہی کر رہا تھا۔ ان اصولی المسلک حضرات کی غلط بیانیوں پر یہاں کے مومنین برانگیختہ ہو گئے۔ اگر یہ مدعیان علم صحیح رہبری کرتے تو کم سے کم میرا بچہ شہید نہ کیا جاتا۔ میں آج حیران ہوں کہ میں اپنے بچے کی ایصال ثواب کی مجلس کا آغاز کس طرح کروں۔ خادم نے اور میرے شہید فرزند نے بارہا منبر سے کہا کہ جو عالم چاہیں ہم سے بات کریں، ہم 24 گھنٹے تیار ہیں عالم سے بات کرنے کے لیے، مگر ان حضرات نے اب تک کسی نائب امام کو زحمت نہیں دی کہ وہ میرے بچے کو سمجھاتے، اور اب میں زندہ ہوں، مجھے سمجھا دیں علم سے، قرآن سے، حدیث سے کہ کیا مذہب شیعہ میں، مذہب جعفری میں تقلید مجتہد جائز بھی ہے کیا؟ آج بھی میں تیار ہوں، کیونکہ میرے قتل کے لیے بھی اعلان بار بار ہو چکے ہیں۔ اسی عبادت خانے کے ممبر سے اعلان ہوا ہے، پورے مومنین گواہ ہیں۔ اب ہم پروف کہاں سے لائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ خدا ہماری اس حکومت کو برقرار رکھے کہ انہوں نے بہت ہی تسلی دی، اور کل خادم حاضر ہوا تھا محترم کمشنر صاحب کی بارگاہ میں نے کہا میں ایک لاوارث یتیم ہوں، بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میری تمنا یہ ہے قاتل کو پکڑنے کے پہلے میری حکومت سے معروضہ ہے کہ وہ مکمل تحقیقات کریں کہ ان کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں، آمدی کہ وہ انڈیا کے ہوں یا بیرون انڈیا کے۔ آج سفارت خانہ ایران نے جو اعلان کیا ہے تو میں ان کے عذر کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں شیعہ اخباری ہوں۔ العذر عند کرام الناس مقبول، جب کوئی عذر خواہ ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے، وہ مجھے معاف کریں، مگر یہ ضرور سنیں کہ امام زمانہ کے وجود پر 40 احادیث ہیں، اور ہر حدیث خبر احاد میں ہے، تو اس کے ذیل میں جب ایک فرقے نے رد کی تو میرے استاد علام سرکار ظف الحسن قبلہ علی اللہ مقامہ نے اس کے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ ہر چند کے خبر احاد مفید علم و عمل نہیں ہوتی، مگر قرائن کی بنیاد پر، لفظ یاد رکھیں، قرائن کی بنیاد پر وہی خبر احاد مفید علم ہوتی ہے۔ تو گستاخی معاف، اتنے قرائن ابل رہے ہیں، اتنے قرائن برس رہے ہیں کہ سن 87 سے مومنین نے اس کا مشاہدہ کیا۔ میں سفارت خانہ ایران سے معافی چاہتا ہوں کہ ان کو میرے اس قرینے کی بنیاد پر کچھ عرض کرنے پر تکلیف ہوئی، مگر یہ کہ انتظام امام زمانہ یہ ہے کہ ان کو ایک عالم
جو بظاہر لباس علماء میں ہیں مگر میں جاہل ہوں، کم سے کم یہ خیال کرتے کہ میری قوم، میرے چاہنے والے مجھے کس طرح مخاطب کرتے ہیں، ان کو میرے نام لکھنے کا بھی سلیقہ نہیں آیا، ممکن ہے کہ یہ بھی ان کے لیے خطائے اجتہادی ہو، ان کو کم سے کم ادب سے نام لکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب میرے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، جبکہ مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ مجھے دفن کرے گا، جب گھر میں قدم رکھتا تھا تو اپنے مرحوم شہید بیٹے کا نام لے کے پوچھتا تھا کہ تقی کہاں ہے۔ کل میں جب دائرے سے لوٹا، نماز پڑھا چکا تھا، قبر میں رکھا جا چکا تھا، قبر بند ہونے کے بعد بدنصیب باپ نے فاتحہ پڑھا، یقین تھا کہ میرا بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، مگر عزیزو، اے اصولیو، اے نائبان امام کے ماننے والوں، رحم کی درخواست نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کی حدوں میں بات کر رہا ہوں، آپ سے مجھے رحم کی امید اب باقی نہیں رہی۔ جب خادم نے اپنے چہل قدم میں قدم رکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، تقی کہاں ہے۔ کرنے والوں کو حاصل نہیں ہے، مان لیا میں، مگر یہ کہ آئندہ تاکہ کوئی ایسا اقدام نہ ہو، اس کے لیے خادم یہ آخری کوشش کر رہا ہے، جو جس کو اپنا رہبر مانتا ہے تو اس کی پیروی بھی کرتا ہے۔ جتنے اصولی شیعہ ہیں وہ قول مجتہد کو افضل مانتے ہیں قول امیر المومنین سے، اور یہ ان کا عقیدہ خادم کتاب میں دکھا سکتا ہے، مگر یہ کہ میرا بچہ بھی دکھا سکتا تھا۔ آپ نے زحمت نہیں کی، آپ نے مار ڈالا، کاش وہ زندہ رہتا تو خادم نے حدود جہل میں اس کو اتنا پڑھا دیا تھا کہ کم سے کم وہ مبادیات میں ہر اصولی مجتہد کی رد کرنے پہ قادر تھا۔ تو میں تاکہ آئندہ کوئی جری، کوئی بزرگ، کوئی شاعر، کوئی متشاعر، کوئی عالم علامہ، کوئی با علم عالم، کوئی بے علم عالم، کوئی ماہر اسلامیات ناحق کسی کا قتل نہ کرے نہ کروائے، چونکہ تم تقلید مجتہد کے قائل ہو اور حقیقی شیعہ صرف اور صرف تقلید امام زمانہ کرتے ہیں اور غیبت امام میں راوی سے رجوع کرتے ہیں، مجتہد سے رجوع نہیں کرتے۔ تو آئندہ ہونے والے قتل اور مرڈر سے روکنے کے لیے میں آپ کی تشفی کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں جامع المسائل۔ اس کا فوٹو ہے، یہ ہے سرکار آیت اللہ العظمیٰ آقا سید حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصولی مسلک کے عالم تھے، مرجع تھے، نائب امام تھے اور سب کچھ تھے آپ کے۔ اے اصولی بھائیوں، یہ تمہارے نائب امام کا حکم ہے، کم سے کم اس کا احترام کرو۔ وہ لکھتے ہیں صفحہ 32 پر، عبارت سنا رہا ہوں، اور یہ جو
ویڈیو فلم ہو رہا ہے، اس میں پورے کاغذات کی فوٹو بھی انشاءاللہ ملے گی، دل چاہے تو دیکھنا، دل چاہے تو اس کا مزید فوٹو کاپی رکھنا۔ یہ صفحہ 32 ہے آپ کے نائب امام کا۔ وہ فرماتے ہیں، غور سے سنیں تاکہ آئندہ مرڈر نہ کریں۔ صفحہ 32، مسئلہ اخباری یا اصولی مجتہد کی تقلید میں عوام الناس صحیح تمیز نہیں کر سکتے، جس کو باخبر اشخاص کے کہنے پر عالم سمجھیں، اس کی تقلید کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی سرکار آیت اللہ محسن حکیم نے فرمایا کہ ہم من فرقۃ الناجیہ، اور یہی سرکار آیت اللہ خوئی نے فرمایا کہ لا فرق بیننا و بینہم، مگر دکن کے مدعیان علم نے اسی منبر سے کہا یہ جہنمی فرقہ ہے۔ آپ مومنین معاف ہیں اس لیے کہ آپ کے رہبر نے خطا کی۔ اگر وہ صحیح رہبری کرتے تو قوم دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی، بلکہ بجائے یہ اعتراف کرنے کہ ہماری جہالت نے قوم میں تفریق پیدا کر دی، آج بھی یہی الزام ہے کہ باپ بیٹے نے قوم میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ خیر یہی ہوگا، اس کے بعد اگر دل چاہے تو یہی کہنا، ورنہ صحیح بات یہ کہنا کہ دکن کے جاہل و اجہل علماء نے غلط رہبری کی بنیاد پر پورے شہر میں نہیں، عالم میں انقلاب، عالم بھر میں انتشار پیدا کر دیا ہے، اور یہ جب تک ظہور مہدی آخر الزمان نہ ہو یہ انتشار، یہ دکن کے علماء ختم نہیں ہونے دیں گے۔ مگر پوری قوم گواہ رہے، ادنا خادم ہوں، میری حسرت یہ تھی، اپنے لیے بول چکا تھا کہ جب میں قابل قتل ہوں، 70 فتوے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا میری وصیت یہ ہے کوئی آپ کے نائب امام آ کر میرا گلا کاٹیں، تو کاش میرے بچے پر حملہ کرنے والے مجتہدین عظام نائبان امام ہوتے تو میں سمجھتا آپ مذہب حق پر ہیں، اس لیے کہ باطل سے لڑنے میں صرف صحابہ نہیں لڑے، صرف اعزاء نہیں لڑے، امام حسین بھی لڑے۔ تو جب مذہب حق ہے آپ کا، تو جس طرح میں اپنے مذہب کو حق سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہوں، اور ہزاروں اطلاعوں کے باوجود کہ تمہارا مرڈر ہوگا، اسی منبر سے دکن کے عالم نے کہا تیرا مرڈر کرا دیں گے، گردن سے تیری زبان کھینچ لیں گے، شعراء نے جھوم جھوم کر مجھے گالیاں دیں، اور سامعین نے جھوم جھوم کر مدح و ثنا کیا، اس کے بعد بھی کیا کوئی گواہی و شہادت کی ضرورت ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ میں نے صرف یہ چاہا کہ اپنی قوم کو صرف یہ بتا دوں کہ مذہب اخباری ہی شیعہ ہے، مذہب اصولی خون حسین کی قسم شیعہ نہیں ہے۔ یہ بلا کی قسم نہیں کھا رہا ہوں، یہ دوسری چیز دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے غیاث اللغات، اس کے علاوہ تمنا ہو تو فیروز اللغات، اور تمنا ہو تو تعلیم اللغات، اور تمنا ہو تو آپ نسیم اللغات، یہ سب ملاحظہ فرمائیں اور 2 سیکنڈ میں دیکھیں اصولی کے لیے ڈکشنری میں کیا لکھا ہوا ہے اور اخباری کے لیے ڈکشنری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فی الوقت عرضہ ہاتھ میں ہے، میں لفظیں سناؤں گا، ایک توبہ پیش کریں باب کرم آل محمد کی بات۔ صفحہ 60، غیاث اللغات جدید، اصولی کسی قاعدے قانون کے تحت مذکر نہیں بھولنا آپ یہ لفظ، مسلمانوں کا ایک فرقہ، متوجہ نہیں ہے، شیعوں کا نہیں، مسلمانوں کا ایک فرقہ جو تقلید مجتہد کا قائل ہے۔ صفحہ 52، اخباری، غور سنیں تاکہ آئندہ کوئی مرڈر نہ ہو۔
مجھے غم ہے کہ مجھے اس میں آپ نے مصروف کر دیا، مگر یہ میں ماں باپ کے انسانوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ایسا بہیمانہ قتل اصولی کی طرف سے نہ ہو سکے۔ اخباری غور سے سنیں، شیعوں کا فرقہ، اخباری شیعوں کا فرقہ جو تقلید مجتہد نہیں کرتا، یہ ہے فی سبیل الوحدت الاسلامیہ، مصر کی چھپی ہوئی، زبان ہے عربی، اس میں تفصیل ہے کہ جعفری کسے کہتے ہیں۔ تقلید مجتہد کرنے والا خون حسین کی قسم جعفری نہیں ہوتا۔ ومذہب الامام جعفر بن محمد الصادق، ہوا احد مذاہب الفقہیۃ الموروثہ وإلیہ ترجع الشیعۃ الامامیہ فی احکامها وفقہ وتشریعها۔ ترجمہ یہ بچوں بزرگ تو ماشاءاللہ قابل ہیں، اس میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ جعفری فرقہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک موروثی مذہب ہے، یعنی رسول سے علی کو ملا، علی سے حسن کو ملا، حسن سے حسین کو ملا، یہاں تک کہ مہدی آخر الزماں عجل اللہ تعالی۔ پھر سن لیں، ہوا احد المذاہب الفقہیۃ الموروثہ وإلیہ ترجع الشیعۃ الامامیہ، شیعہ امامیہ رجوع کرتے ہیں اس مذہب کی طرف جو وراثت میں چلا ہے، خدا نے بھیجا، جبرائیل لائے، محمد نے پیش کیا، محمد نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، یہاں تک کہ مہدی و آخر الزماں عجل اللہ۔ وقت بچانے کے لیے میں بڑی بڑی باتیں چرچا کر رہا ہوں تاکہ میرے مرحوم بچے کے لیے بھی کچھ ایصال ثواب کے لیے پڑھوں، اور میرا یقین ہے کہ جو یہ پڑھ رہا ہوں اعلاء کلمہ حق، اس کا بھی بڑا عظیم ثواب ہے، یہ بھی میرے بچے کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ خطبہ نمبر 18 ہے جو مجتہد کی رد میں ہے، یہ خطبہ کسی مجتہد کا نہیں ہے، یہ غالب کل غالب امام المشارق والمغارب امیر المومنین علی بن ابی طالب کا خطبہ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے یعنی کسی مجتہد کے پاس کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے، یاد رہے دکن کے علماء کہتے ہیں کہ مجتہدین ڈوب کے نکالتے ہیں، جی نہیں، وہ ساحل علم پہ بھی نہیں آتے، ان کو کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، تو جس کو تعریف اجتہاد نہ معلوم ہو اس کو دعویٰ اجتہاد کس طرح سجتا رہا، کس طرح سجتا ہے، یہ آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجتہد نہ حدیث میں ڈوبتا ہے نہ قرآن میں، مجتہد اپنی رائے سے بولتا ہے، اپنی رائے سے بولتا ہے، اور اس کے بعد ماتل مفتی ماتل فتویٰ کی علت پڑھو، علم اصول فقہ کتاب نہیں پڑھے اور مجتہد بن گئے، بدنصیبی ہے۔ میرے پاس آؤ، خادم باہر کھڑے کھڑے کتاب دکھا دے گا مدعیان اجتہاد کو کہ تم کو اجتہاد بھی نہیں معلوم اور مجتہد بھی ہیں، اس میں یہ تحریر ہے، سنو، اس لیے آپ مشتعل ہوئے کہ یہاں کے علماء نے، ادبا نے، شعراء نے غلط رہبری کر دی، اس میں یہ تحریر ہے کہ ماتل مفتی ماتل فتویٰ اس لیے ہے کہ فتویٰ مجتہد کی ذاتی رائے ہوتا ہے، یہ قرآن نہیں ہوتا، یہ حدیث نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ڈوب کے نکالتے ہیں، جی آپ کو تو ساحل پہ آنے کی زحمت بھی نہیں ہے، ڈوبنے والے صرف 14 بنائے گئے تھے، ڈوبنے والے صرف 14 بنائے گئے تھے، 15واں تو ساحل پہ آ کر صرف سکوت کے عالم میں اور راسخون فی العلم سے بھیک لے لے، یہ اگر کرے تو اسی کا نام شیعہ ہے، اسی کا نام امامیہ ہے، اسی کا نام اثنا عشری ہے، اسی کا نام رافضی ہے، اسی کا نام تولائی ہے، اسی
اسی کا نام تبرعی ہے. اصول فقہ سے احکام دینے والا خون حسین کی قسم، نہ یہ شیعہ ایمان ہے نہ یہ جعفری ہے. یہ باطناً آج غم میں ڈوبا ہوا ہوں مگر اب بھی تیار ہوں. گھر چلو تم کو پرنٹ کتاب دکھاؤں گا، اس میں تحریر ہے. یہ باطناً خارجی اور ناصبی ہیں. تو بھائی جواب اگر ہمارے محمد کی بات ہے. پھر یہ سنیں نہج البلاغہ صفحہ 124. اصولی کسے کہتے ہیں غور کریں. بڑے ناز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابا بھی اصولی تھے، دادا بھی اصولی تھے، جبکہ آپ نے پہلی بار خادم کے منہ سے نام سنا. نہ آپ کو اصولی معلوم تھا نہ اخباری معلوم تھا. نام مجھ سے سنا کہ قدر ماتی. یہ کمال ہے آپ کا. اس میں تحریر ہے، ربی چھوڑ رہا ہوں. اصولین کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کیا جاتا ہے ان کے لیے جواز اور عدم جواز اور حلال اور حرام کے اعتبار سے کوئی طے شدہ حکم نہیں ہوتا. یہ کون سی شریعت ہے؟ غور کرتے جائیے. بلکہ یہ نہیں بھولنا اے عاشقان مجتہد، یہ نہیں بھولنا، بلکہ جو مجتہد کی رائے ہوتی ہے وہی حکم خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں لعنت پڑھوانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ آئندہ کوئی اصولی المسلک کسی اخباری کا مڈر نہ کرے. آمدی کہ وہ کوئی بیرونی طاقت ہو یا شیطانی طاقت ہو یا خدا کی طرف سے مدد آتی ہو یا یہیں کے دولت مند امام زمانہ مشن والے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، وہ کچھ مدد کریں، جو چاہیں کریں، مگر اس جذبے کے تحت خرچ نہ کریں کہ ایک مومن مارا جائے. میرا بچہ اگر آپ کی نظر میں کافر بھی تھا، میرا بچہ آپ کی نظر میں کافر بھی تھا، تو گھر پہ آؤ بتاؤ. میرے مذہب شیعہ امامیہ اخباری میں یہ ہے، ہم کافر کو بھی نہیں مار سکتے. ہم گنیش کی پوجا کرنے والے کو مارے تو حرام ہے. اے میرے اللہ، میرا بچہ اگر کافر بھی تھا تو یہ مجتہد کے ماننے والوں کو اس کا قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. ہے، اس کا فوٹو کاپی رکھیں، چاہے بھروسہ کریں خادم پر. پوری عبارت سناتا مگر وقت بڑھ جائے گا. یہ اس میں لکھتے ہیں مصر امیر علی نے اپنی مشہور کتاب اسپرٹ آف اسلام میں باب ہشتم میں تحریر فرمایا ہے. تو اس کے ذیل میں صاحب کتاب نے تحریر فرمایا کہ امیر علی بے القاب ہی، اور سننا، مسلمانوں کے ایک مسلمہ رہنما تھے. کون؟ جسٹس امیر علی، اسپرٹ آف اسلام کے مؤلف رائٹر. مسلمانوں کے مسلمہ رہنما تھے اور علم تاریخ میں ان کا نظیر ملنا مشکل ہے. غالباً مذہباً، غالباً غلط جملہ نکل گیا، غمزدہ ہوں. مذہباً یہ شیعہ نہ تھے، غور نہیں کرنا یہاں. مذہباً یہ شیعہ نہ تھے بلکہ معتزلہ تھے. اب آیا، معتزلی شیعہ نہیں ہوتا دوستو. ایک دو بار میں جواب اگر ہم آل محمد کی بات ہے. یہ مقدس شہر جہاں صرف نائبان امام پیدا ہوتے ہیں، جس کا نام مبارک ایران علیہ السلام ہے، جہاں پر ہر گلی کوچے میں آپ کو نہ جانے کتنے نائبان امام مل جائیں گے. وہاں کا یہ پرچہ ہے جو نکلتا ہے اور آپ معمولی تلاش کریں تو مل جائے گا، تازہ ہے. اس میں نائب امام فرماتے ہیں کہ فقلت انی شیعی معتزلی. بھول گیا، ابھی میں نے کہا شیعہ معتزلی نہیں ہوتا، اور آپ کے مرجع فرما رہے ہیں میں شیعہ معتزلی ہوں.
ہر زیر و زبر سے ثابت کروں گا کہ معتزلی شیعہ نہیں ہوتے، خادم زادوں کی اگر خطا ہے اتنی ہے کہ میں مذہب حق کی رہبری کر رہا تھا اور بار بار کہا ہوں کہ تم اخباری مت بنو، سنو کہ آخر اخباری حصول میں فرق کیا ہے، اور جب چاہو آؤ بات کریں گے۔ میں شاگرد بننے کا اعلان کیا ہوں، استاد بننے کا نہیں۔ بڑے سے بڑے مرجع کو اب بھی جو زندہ ہیں ان کو زحمت دیجیے کہ وہ مجھے بلائیں میری زندگی کی گارنٹی دے کر، کیونکہ ایک طاہر جلوری مر گئے، ایک مولانا شبیر صاحب گزر گئے، یہ سب اللہ کی طرف سے موت جو آئی تو اللہ کو معلوم یہی ہوگا یا کسی ظالم نے زہر دیا وہی ہوگا، میں تعین نہیں کر سکتا، مگر یہ ضرور دیکھا میں نے کہ جو ان جدید غلط محمل فتووں کے متعلق ایک حرف بولا اس کا معاشی، تمدنی، سماجی، ذہنی، علمی، نسلی ہر رخ کاٹ کے پھینک دیا۔ یہ کاٹنے والے اپنی طرف سے کیے ہوں گے، اگر اپنے طرف سے کیے ہیں تو دکن کے علماء کی غلط رہبری کا نتیجہ ہے۔ کاش وہ یہ کہتے کہ آپ کے مراجع کرام بھی تقلید اخباری کو جائز کہتے ہیں۔ اس منبر سے یہ کہا کہ کافر فرقہ ہے، کبھی یہ کہا کہ باپ بیٹے نے نکالا ہے، کبھی یہ کہا کہ یہ ناری فرقہ ہے، کبھی یہ کہا کہ کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ اس میں ایسے گواہ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ لفظیں سنی ہوں گی۔ کبھی یہ کہا کہ ممبر سے جب یہ اتر گئے ممبر دھو، بارگاہ شبیر کے محترم احمد علی صاحب انہوں نے بڑا نیک کام یہ کیا کہ جب میرا مرحوم شہید بچہ وہاں کے ممبر پر پڑھا تو ممبر پاک کیا گیا۔ ارے عزیزو، اگر تمہاری گود میں کتا بڑھ جائے اور سوکھا ہو تو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری گود میں اگر کوئی ہندو بھائی بیٹھ جائے تو بدن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خشک ہے، ہائے ہم دکن میں اتنے بدتر بن گئے کہ ممبر پہ بیٹھے تو پاک کیا جائے، چند روز زندہ رہنا چاہیں تو قتل کیا جائے اور کوئی ذمہ داری لینے پہ قبول نہ ہو۔ آپ نے اخبار پڑھا ہوگا کہ بعض مرڈر ہوتے ہیں تو وہ شریف لوگ اخبار میں اعلان کرتے کسی کو مت پکڑو، ہم کا ذمہ دار ہیں۔ میں جب پڑھا اچھا ہوا مجھے یاد رہ گیا، اچھا ہوا مجھے یاد رہ گیا کہ قاتل کے لیے فوراً اعلان کرتے ہیں کہ مت پکڑو، ہم ذمہ دار ہیں، آؤ ہم نے مرڈر کروایا۔ ارے اصولیو، کونوا مع صادقین ممبر سے پڑھتے ہو، تقویٰ کا درس دیتے ہو، فضائل اہل بیت کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے ہو، کم سے کم یہ تو کہو یہ قتل کرنے والوں کے پیچھے کون ہے؟ اتنی صداقت تو دو۔ یہ غریب بیچارہ ڈرائیور یہ کیوں مارے گا؟ عقل و خیرت کے ناقل لوگ، یہ غریب ڈرائیور بیچارہ بڑی محنت کے بعد کچھ پیسے کمانے والا، وہ میرے بچے کے گلے پہ تلوار مارے گا، میرے بچے کے پیٹ پہ تلوار ٹھوک دے گا، اس کے بعد بڑے بڑے گریٹ مارے گا اور بچہ یا علی کہتے ہوئے مر جائے گا۔ کا رکوا دیا جائے۔ مجھ غمزدہ باپ سے پوچھ رہے ہیں، میں کہا نہیں، اس کو اور قیمہ ہونے دیجئے، اس لیے کہ ابھی حال میں کربلا گیا تھا تو رات بھر روضہ حسین میں بیٹھتا تھا، رات بھر
جاؤ جاؤ پوسٹ مارٹم کر لو، اس کا قیمہ کر کے قاتل جب پکڑے جائیں تو بطور پریزنٹ دے دو کہ دیکھو تمہاری تمنا یہاں تک پوری ہوئی، تاکہ وہ قاتل ان کو پیش کریں جو اس کے محرک ہیں۔ میرا یقین ہے کہ قاتل خود سے نہیں کرا، اور یہ میرا مقدس مجمع بھی یقین کر رہا ہوگا کہ قاتل جو بنے ان کا ذاتی فعل نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی قوت نہ صحیح، کوئی فرد نہ صحیح، اغواء شیطانی صحیح، تو مگر شیطانی کو طاقت ضرور تھی۔ تب ان لوگوں نے اتنی بے رحمی سے قتل کیا، جبکہ ان اصولیوں نے کہا گالی دے کر پلٹ جا، تو بچے نے کہا شکیل بھائی گاڑی پلٹا دیجئے۔ گاڑی پلٹا رہے تھے، ایک اصولی نے تلوار ماری، دوسرے اصولی نے ادھر سے تلوار کو ادھر پار کر دیا۔ مظلوم بچے پہ پھینکے گئے، اور برابر یہ کام ہونے کے وقت کام کروانے والوں کے نمائندے وہاں موجود تھے، اور برابر فون سے بھی سٹی میں خبر برابر دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو پنگیاں بانٹی گئیں تاکہ خوشی کا تازیانہ ہمارے سر، خوشی کا تازیانہ ہمارے پیٹھ پر، اور خوشی کی اعلان بچوں کے ذریعے، پنگی کے ذریعے۔ خدا ان کو اور اس سلسلے میں آگے بڑھائے تاکہ وہ ایسے ہی ناحق ناروا مارے جانے والوں کے لیے مٹھائی بانٹیں، پنگی تقسیم کریں۔ کیا یہ قرائن دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ قرائن دلیل نہیں ہے کہ قاتل کے پیچھے کون ہے؟ آپ اعلان کر کے تھک جائیں، مگر جب احادیث قرائن سے مان لیے جاتے ہیں، احادیث قرائن سے مان لیے جاتے ہیں، تو اتنا بڑا حادثہ، کیا کوئی آسمان سے بجلی گری تھی؟ نہیں، اس کے قرائن ڈھونڈو۔ اس کے بعد ان اصولیوں نے کوشش کی کہ میرے بچے کی میت نہ دی جائے، ورنہ ہنگامہ ہو جائے گا۔ زندگی بھر کوشش کی کہ باپ بیٹے کو نہ پڑھنے دیا جائے، ہنگامہ ہو جائے گا۔ پولیس کے میز پر اگر اخلاقی مجرمین کی 3 درخواستیں ہیں، تو ہم جو مذہبی مجرم ہیں ہمارے خلاف کم سے کم 100 درخواستیں ہیں۔ تو یہ کس نے دے دیں؟ آپ غور کریں۔ مگر ظلم کی انتہا دے دو، دیکھو کہ بچے کی میت نہ دو تاکہ ماں نہ دیکھے، تاکہ بہنیں نہ دیکھیں۔ میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، آپ کسی گزرے ہوئے سن 61 کے واقعے سے ملا کے دیکھو، ظلم کی انتہا ہے۔ میں حکام پولیس، اس میں چاہے ہندو بھائی ہوں، چاہے سنی بھائی ہوں، شیعہ بھائی تو ایک بھی نہیں تھے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، اگر ہوتے بھی تو شاید اصولی ہی ہوتے۔ یہ ہندو بھائیوں کا مجھ پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پرمیشن دیا اور سخت حفاظت کے ساتھ بچے کو اس کی ظاہری منزل تک موقع دیا، ورنہ اسی حیدرآباد میں ممبر سے اعلان کیا تھا ایک حیدرآباد کے پسندیدہ خطیب نے کہ اے اخباریوں، تمہارا قبرستان الگ کرو، تمہارا قبرستان الگ کرو۔ سبحان اللہ، اس کے ذہن میں بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر نہیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ جذبات قرآن و اہل بیت پہ عمل کرنے والوں،
یہ اخباری، تم قبرستان الگ کرو تو پھر آپ کا دھرم کیا ہوا؟ وہی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ تم مسلمانوں کا فرقہ خون حسین کی قسم، یہ مجتہد کی تقلید کرنے والے نام نہاد شیعہ یہ نہ مسلمان ہیں اور نہ یہ شیعہ ہیں، نہ یہ امامیہ ہیں، نہ یہ جعفری ہیں. چند روزہ زندگی رہ گئی ہے، علمی بات کرنے تیار ہوں. غنڈوں سے شہدوں سے بات کرنے کی میں نے کوئی پریکٹس حاصل نہیں کی، مگر دکن کے علماء سے نہیں. تنزن نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ثابت کر دے کہ وہ عالم دین ہے، خط غلامی لکھ دوں گا. بی اے علامہ، ایم اے عالم دوران، منشی فیل منشی کامیاب، ماہر اسلامیات. جس شہر میں منشی کامیاب ماہر اسلامیات ہوتا ہو، جس شہر میں منشی کامیاب ماہر اسلامیات اور نیابت کرتا ہے وہ پوری قوم کی، اب قوم کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ قوم کا مسکن کون سا ہوگا؟ قوم کا مسکن کون سا ہوگا؟ بہت کچھ بول سکتا تھا مگر نہیں بولوں گا. عاقلانہ اشارہ کافی. بہت خوشی کی بات ہے اصولیوں کے لیے کہ تمہاری راہ سے ایک کانٹا نکل گیا، مگر تمہارے لیے ایک یہ غم زدہ باپ زندہ ہے. یہ جب تک زبان میں قوت لگتا ہے بولے گا. جتنے چاہے ہنڈے لپٹا دو، میں ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مذہب اہل بیت کی تائید کرتے ہوئے مروں گا. یہ بھی ایران کے پرچے کا فوٹو کاپی ہے، اصل پرچہ موجود ہے. اس میں بھی سربراہ فرماتے ہیں فقلت انی شیعی معتزلی، میں کہتا ہوں کہ میں شیعہ معتزلی ہوں. خون حسین کی قسم، معتزلی پر چھٹے امام نے 8ویں امام نے لعنت کی، تو جس پر لعنت کی ہے اس سے آپ کی نسبت ہے، اور اس پر بھی آپ شیعہ بھی ہیں امامیہ بھی ہیں ہوگا. مگر دوستو، کیا بانی اسلام نے جنگ ختم ہونے کے بعد یا پہلے کسی کافر کو اسقف ڈالا؟ ایک جنگ بتاؤ جس میں اسلام نے اقدام کیا ہو. ہمیشہ دفاعی جنگ. اگر آج کوئی ہندو بھائی پر ہندو بھائی حملہ کریں تو کیا وہ دفاع نہیں کریں گے؟ یا ہندو بھائی یہ چھوڑ دیں گے؟ دفاع ہر مذہب میں واجب ہے، مگر اقدام نہیں. میرے بچے کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن و اہل بیت کی طرف رہبری کر رہا تھا. اس جرم کی پاداش میں مارنے والوں کا مذہب کیا ہوگا تم خود طے کرو. میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، مگر لیا نہیں ہے، صرف کیا صرف. اور خدا اور ائمہ گواہ ہیں، آئندہ ہونے والے مرڈر اخباریوں کے جو باقی ہیں ان کے پاس فہرست ہے. کاش وہ بچ جائیں. میرے بچے کو تو میں قرباں گاہ میں تڑپتا ہوا دیکھا تو نہیں سنا، مگر بہت ہی درد کے ساتھ میری تمنا یہ تھی اور یقین تھا کہ میرا مقدس بچہ، میرا مقدس بچہ، میرا واللہ مقدس بچہ، میرا واللہ عاشق حسین بچہ مجھے دفن کرے گا، میری نماز میت پڑھے گا. میرے مولا تیرا یہ کرم کون سا ہے؟ تو شاید فاطمہ کہے اتنا پسند تھا تیرا بچہ کہ میں نے چاہا کہ میرے لال حسین نے بھی ایک قبر بنائی تھی. یہ عطا ہے شہزادی کی جو مجھے ملی، روں گا ضرور. کیوں؟ جب جناب رسول کریم کے فرزند تشریف لے گئے دنیا سے تو رونے لگے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ
یہ تو خدا کی مشیت سے بچہ مر گیا. کیا خدا کی مشیت سے آپ جنگ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں؟ جو تڑپ تڑپ کے بچے کی فطری موت, رسول اکرم کی فطری موت, خنجر نہیں. حبیب کبریا رو رہے ہیں تو میرے نبی نے کہا نہیں, میں خدا کی مرضی سے جنگ نہیں کرتا, مگر یہ فطرت کے آنسو. سمجھے, فطرت کے آنسو ہیں. معلوم ہوا کہ نظام فطرت میں مرنے پہ رونا حیات فطرت کی دلیل ہے, اور اسلام فطرت ہے. اسی لیے اس میں ایک شعبہ ہے کہ غم میں غم, خوشی میں خوشی. کیا کرم ہے حسین کا, کیا کرم ہے حسین کا, کہ غم میں غم, خوشی میں خوشی. بولو تمہارے گھر میں کون مر گیا؟ حسین عالم ارواح سے پوچھیں گے بولو کون مر گیا؟ تو کہا آقا میرا بھائی, تو میرے عباس کا ماتم کرو, اپنے آنسوں کا دھارا عباس کی طرف موڑ دو. گھر پہ پتھراؤ کر رہے ہیں, یہ پولیس کو بٹھانا پڑ رہا ہے. کہ چھوڑ دے, تیری ناموس کی حقیقت کیا ہے, تیری ناموس کی حقیقت کیا ہے؟ میری زینب, ام کلثوم, لیلا, ربا, منزل بمنزل کربلا میں تو نہ جانے کس قدر گالیاں دی گئی. تشریف لائے, سب میرے سنی بھائی, اس میں 2-3 ہندو حضرات جو سنا تعارف میں کہ وہ ایم پی ہیں یا رہ چکے ہیں. میں تو غیر بحر غم میں ہوں, مجھے نام بھی یاد نہیں رہے, میں کوشش کروں گا کہ ان کے نام میں پھر نوٹ کر لوں. جب وہ جانے لگے تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ آپ حضرات مجھے انسان نظر آتے ہیں, آپ حضرات مجھے انسان نظر آتے ہیں. میرا بچہ یہاں سے لایا گیا, کچھ انسان تو آئے, بعد مدعیان انسانیت خوشی 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 منائے. لوگوں سے کہا مت جاؤ, جنازے مت جاؤ, ہر اطلاع ملتی ہے. اس کے بعد یہ کہ میں نے کہا بھائی, جب انہوں نے پوچھا کچھ ہمارے قابل خدمت, یہ کمزور لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں, مادی اعتبار سے طاقت رکھنے والے. میں کہا آپ سے کوئی مدد نہیں, دعا فرمائیے کہ اللہ ہماری مدد کرے. اگر اس کی مشیت نہیں ہے, رضن میں قضائی و تسلیم الامرے, میں راضی ہوں کہ میرے گھر کے تمام بچوں کو یہ اصولی مار ڈالے, مگر یہ یاد رکھو تم مارتے جاؤ گے, میرے مقصد کو کامیابی ملتی جائے گی, میرے مقصد کو کامیابی مل جائے گی. میں مقصد کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت, قرآن و اہل بیت, قرآن و اہل بیت سے جو ٹکرائے, چاہے کسی کا باپ ہو, اس پہ خدا کی لعنت ہو. لاکھ کوئی صفائی کرے, مگر یہ کہ ہم پہچانتے ہیں بائیکاٹ میں, یہ لفظیں میرے کان میں ہیں. رہبر مجالس بڑھتی تھی, اگر کسی نافہم بچے نے کہا کہ بابا یہ ان کے گھر ملیس ہے جن سے ہمارا مقدمہ چل رہا ہے, بچوں توجہ, بچوں توجہ, بابا یہ اس گھر میں ملیس ہے جن سے ہمارا مقدمہ چل رہا ہے, کیا اب بھی جائیں گے؟ ڈانٹا. بولے مقدمہ الگ چیز زمین کا ہے, یہ ملیس حسین کی, ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے. پورے دکن والوں, چاہے اصولی ہو چاہے اخباری ہو,
اپنی گواہی قیامت میں دینا. یہ ریاض الدین حیدر اور تقی الدین حیدر اور ان کے چند چاہنے والوں سے بائیکاٹ کی حد کہاں تک گئی؟ نہیں، یہ پڑھ رہے ہیں ہم نہیں سنیں گے، یہ پڑھ رہے ہیں ہم نہیں سنیں گے، یہ دعوت میں نہیں بلائے جائیں گے. اگر یہ پڑھیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. دیکھو مرثیہ خان ہو تم نہ جانا ورنہ مار ڈالیں گے. پوچھو، مل کے پوچھو، قرآن رکھ کے پوچھو. مرثیہ خان ہو نہ پڑھو ورنہ تخلیہ مکان کرو. ظلم، ظلم، شدت. جس اسلام نے اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تمہارے سامنے راہ ہدایت راہ ضلالت واہ ہے. اسی اسلام سے تمہارا رشتہ ہے اصولیوں، اسی اسلام سے تمہارا نائب امام ہے. جس مذہب میں غیر معصوم، معصوم کا نائب نہیں ہوتا. خون حسین کی قسم، خون حسین کی قسم پڑھو تحفہ اثنا عشریہ، اس میں شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جس دلیل سے تمہارا مجتہد نائب امام ہے اسی دلیل سے ہمارے بھی کچھ نائب رسول ہیں. آج تک تو کوئی اس کا جواب خاطر خواہ دیا ہو تو خاتم کو نہیں معلوم. بات بہت ہی محکم ہے، بات بہت محکم ہے. جب تم نائب امام بنا سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کوئی نائب رسول بھی بنا سکتا ہے. تو آپ نائب رسول بنانے والوں کو تو برا کہتے ہیں اور نائب امام کی محبت میں سید کا قتل کرتے ہیں. اب میں ایران کو ذمہ دار نہیں بنا رہا ہوں، نہ مجھے حق ہے. قرائن کیونکہ آپ کے پاس حجت ہے. کس کے پاس؟ اصولیوں کے پاس قرائن حجت ہیں. کسی شملے والے سے پوچھو اس تھیوری سے واقف تھا وہ؟ ایمان سے بولے نہیں جانتے. رات بھر پلاننگ کرتے ہیں. خادم زیادہ رات بھر یا دعائیں پڑھتا ہے یا کتابیں دیکھتا ہے یا آنے والوں کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. ہائے تم نے ایسے بچے کو مار ڈالا، ایسے بچے کو مار ڈالا. خدا کرے تمہارا حشر مجتہدین کے ساتھ ہو، میرے بچے کا حشر معصومین کے ساتھ ہو. اللہ. سلسلہ یہ تھا کہ غم میں غم، خوشی میں خوشی. تو حسین نے ایک دفتر غم دے دیا. صرف سوال یہ آئے گا اے میرے شیعہ امامیہ جعفری اخباری، تیرے گھر میں نوزائیدہ غم کون سا ہے؟ ان کا مولا میرا چھوٹا بچہ مر گیا، مولا میرا شیر خوار بچہ مر گیا. تو میرے حسین کے مت رو، اپنے بچے پہ مت رو. رباب اس کی آغوش برباد. بڑی محبت سے مائیں بچے کو، شیرخوار بچے کو، خالی کے بچے کو کروٹ دیتی ہیں، سہارے کے لیے تکیہ رکھتی ہیں. مگر یہ کربلا میں جو آئے تھے انہوں نے بھی علی اصغر کو کروٹ کی، مگر سیرے سے شعبہ چلا کر کہ بچہ باپ کے ہاتھ میں الٹ گیا. جن باتوں میں دودھ رہنا تھا ان باتوں میں خون دکھا. اور حجہ یہ 7 بار حسین خیمے کی طرف گئے، 7 بار حسین پیچھے پلٹے. زبان پر ایک ہی ٹکڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. در خیمہ پر ماں آ گئی. ان کا میرے والی، میرے وارث، میرے آقا، میرا بچہ کہاں ہے؟
پی کر زندہ آتا تو حسین کیا آگے پیچھے ہٹتے؟ اس لیے پریشان تھے کہ ماں کی ممتا امامت کی نظر میں تلی ہوئی تھی، تو کہیں یہ منظر دیکھ کے ماں نہ مر جائے۔ اس کو بات ہے سب ہائے میرا بچہ، اس پہ رونے والی ماں، اس سے میں کہوں گا تقی پہ مت رو، تقی پہ مت رو، علی اکبر پہ رو، علی اکبر کے سینے کو یاد کرو، رو تقی کے چاہنے والوں، تقی کے دوستوں، تقی پہ مت رو۔ قاسم کا جنازہ بابا صبح اسفا ہو گیا۔ شہید ہو چکا تھا مگر مجھے اطلاع نہیں دے رہے تھے۔ دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حسین کی سیرت کو اس وقت اپنائے ہوئے ہیں۔ بچہ حسین دے نہیں رہے، آگے پیچھے لاکھوں نوجوان قربان علی اصغر کے ناخن پر، مگر حسین جانتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کہیں ماں کے بدن سے روح نہ نکل جائے۔ اے تقی الدین حیدر کے چاہنے والوں، اے اس کے بھائیوں، اس کی بہنوں، تم گواہ رہنا۔ جب میں دواخانے چلا راستے بھر بولا پالنے والے میرا بچہ تائید مذہب اہل بیت میں مرا ہے، میری آنکھ سے ایک آنسو نہ نکال۔ کا احسان ہے اور میرے دوست اور دشمن گواہ ہیں کہ میں خاموشی کے عالم میں گیا، ایک زندہ حقیقتاً مردہ باپ گیا، مگر کوئی گواہی دے۔ میں رویا، میں خوش ہوا کہ پہلے والے تو نے سن لیا، مگر نہیں ایسے لاکھوں بچے قربان، میں بھی قربان۔ ہم کوئی اخلاقی جرم کر کے نہیں مرے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی پیروی کی۔ پالے والے آنسو روک دے، یہ آنسو جب تذکرہ آئے علی اکبر کا، جب ذکر آئے حسین کا، جب ذکر آئے رباب کی آغوش کے پالے کا، پالے والے بہا دینا، میرے بچے میں نہیں۔ چنانچہ پوری قوم جو آئی تھی وہ جو خوش ہو رہے تھے، دور تھے، خدا ان کو ایسی خوشیاں دے۔ وہ گواہ ہیں، بڑے صبر کے ساتھ میں نے راہیں طے کی، بار بار ذکر تھا بچے کا دیدار کریے، تو یہ تو واجب تھا میرے وجود پر، فطرت کے تقاضے تھے، مگر آپ کو میں بول نہیں سکتا کہ میں کس طرح گیا اس بچے کو دیکھنے کے لیے جسے میں نے علم دیا تھا، جسے میں نے حدیث پڑھائی، جسے میں نے تفسیر کا شعور دیا، جسے میں علم کلام پڑھایا، جسے میں کچھ گرامر پڑھایا، جس کو میں نے اس قابل بنایا کہ وہ اس
بات حق کر سکے، ابطال باطل کر سکے، ہر بڑے علامہ آیت اللہ سے بات کر سکے. ہائے اس بچے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں کہ جو بولتا تھا اب وہ خاموش ہے، جو بولتا تھا وہ خاموش ہے. جانا پڑا مگر کون گواہ ہے. بڑے صبر سے دیکھا، بوسہ لیا، اس کے منہ کا بوسہ لیا، پیشانی چوما اور دل سے کہا حسین تائید مذہب اہل بیت پر ایک قربانی دے رہا ہوں. اس کے بعد ابھی میرے اور باقی ہے، جب چاہے اصولی ان کا مرڈر کروا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. خادم حاضر ہے، مرڈر کروا دیں. مگر پھر دوسرے دن ایک مجلس پڑھنے کا موقع ملا تو ایسا معلوم ہوا کہ میرے تحت الشعور میں کوئی چیز پوشیدہ تھی، وہ بیدار ہو گئی. غور سے سنیں، وہ کیا بیدار ہوئی کہ میں گنہگار جاہل، علماء تو دکن میں رہتے ہیں، میں جاہل ہوں، نہ جانے کتنے مقاتل پڑھا، تو مجھے ایک ہی مقام ملا زینب کے رونے کا. اون و محمد کے جنازے آ گئے، اون و محمد کے جنازے آ گئے ماں کے سامنے. ادھر اون ادھر محمد، ادھر اون ادھر محمد، بیچ میں زینب. سجدہ پالنے والے یہ دو قربانیاں قبول کر لے. زینب روئی نہیں، زینب روئی نہیں، زینب روئی نہیں. جنازے دیکھ کر، زخمی جنازے، اے تقی الدین حیدر کی ماں، صبر کرو، ثابت کرو میں کنیز زینب ہوں، ثابت کرو. قبر کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو پالنے والے کتنے بڑی مصیبت سے پالا تھا. میری زندگی موت سے بدل چکی ہے. اس دن اعجاز امام میں کچھ بول رہا ہوں، اتنے بڑے غم میں بول بھی سکتا ہوں. مگر پالنے والے تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس منزل میں بھی صبر دیا. میں جب گھر میں جاتا ہوں تو میرے دو فرائض ہوتے ہیں، 2. غم منانا، غم میں ڈوبے ہوئوں کو سنبھالنا. تصور کرو اگر باہر کوئی میرا دشمن سن رہا ہے، اس سے میں طلبگار انسانیت ہوں. مطلب الگ ہے، انسانیت تو مشترک ہے نا. سوچو اس پہ کیا گزرتی ہوگی. اس میں یہ کہنا کل آپ کو بچے کی زیارت کی مجلس پڑھنا ہے. مجلس کے ذیل میں انکار بھی نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا انتخاب بھی نہیں کر سکتا، کیوں وہ تو بائیکاٹ میں ہے، ان کو مجلس سے انکار ہے. میرا بچہ واجب القتل ہے ان کے پاس، وہ مجلس کیا پڑھیں گے. صرف علی کا معجزہ ہے کہ میں آ گیا. خیر، اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے خدا ان کو اجر دے. اگر اس میں حکومت ایران کا کوئی تعلق نہیں ہے، خداوند کریم ان کو اور ترقی دے. اور جس کا اس مرڈر میں تعلق ہے، خدا ان پر دنیا اور عقبہ میں جلی عذاب نازل کرے. پالنے والے جو مختلف کوششیں ابھی کر رہے ہیں کہ قاتل بچ جائے، ان کی تمنا تو پوری نہ کرنا. جو مجتہد کے عشق میں ہے ان کا حشر مجتہدین کے ساتھ کرنا، اور جو عاشقان معصومین ہیں
اہل بیت کے عشاق ہیں، ان کا حشر ان کے ساتھ کرنا۔ مرحوم کی ماں سے فی الوقت میں بات کر رہا ہوں، جو میری زوجہ ہوتی ہیں، آپ صرف سماعت فرمائیے۔ جنازے آ گئے انہوں محمد کے، زخمی جنازے آ گئے، ماں کی فطرت کا تقاضا تھا تڑپ تڑپ کے روتی، مچل مچل کے روتی، نہیں زینب نے سجدہ کیا، کہا پالنے والے یہ دو دیے ہیں، قبول کر لیں۔ روئی نہیں، پوری توجہ کرنا۔ اس کے بعد رسن باندھی گئی، دے دیا، سر سے چادریں چھینی گئی، دے دیا، بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا گیا، بیٹھتی گئی، اور کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی بلندی سے بار بار گر رہی ہے۔ آخر میں اشقیاء نے توجہ، صاحبان اولاد جمائیں، مذہب کا نظریہ الگ، فطرت کو دعوت دو۔ اگر یہاں کوئی ہندو بھائی بھی ہیں ان سے کہوں گا فطرت۔ 4 برس کی بچی بے کجاوا اونٹ پہ بٹھائی جائے اور بار بار گرنے کا علاج، کوئی بڑا بزرگ بیٹھ جاتا، سنبھالتا نہیں۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ موٹی رسیاں لائی گئی، پاؤں میں باندھا، اتنا جھگڑا، میری شہزادی کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ میں اپنی منزل سے بہت قریب ہو رہا ہوں، اپنی منزل کلام سے بہت قریب ہو رہا ہوں، توجہ کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ یہاں پر جتنے مذاہب کے لوگ ہیں اندر یا باہر، ان سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ تم صرف نظام فطرت کے تحت سنو۔ نہیں روئے، شہزادی زینب نہیں روئی، دے دیا۔ قید خانے میں گئی، بڑا تنگ و تاریخ قید خانہ، خدا کرے جاؤ اور اس مقام کی زیارت کرو، خادم جا چکا ہے۔ ایک دن سید سجاد نے دیکھا، حسین کے فرزند نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، کیسے بولوں؟ ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر، بخار کا عالم۔ قریب آئے، زانو کو طے کیا، بیٹھ گئے۔ امام وقت ہے، رشتے کا احترام ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، یہ سوال دلیل ہے کہ اہل بیت سنتی نمازیں بھی بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ شریعت میں گنجائش ہے کہ انتہائی صحت مند حالت میں بھی اگر چاہو تو سنتی نمازیں بیٹھ کے پڑھو، واجب نماز نہیں۔
یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس گھر کے لوگ بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے. نباز فطرت امامت، نباز فطرت امامت، راسخون فی العلم کی بہن، راسخون فی العلم کی بیٹی، وہ جانتی تھی کہ میرا بھتیجا جواب نہیں سن سکے گا. سوال کیا ہے؟ آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. کہ بیٹا وجہ نہ پوچھو، بیٹا وجہ نہ پوچھو. کہ نہیں پھوپھی اماں میرے حق کی قسم، نہیں پھوپھی اماں میرے حق کی قسم. آپ کو بولنا ہوگا یہ بیٹھے بیٹھے نماز کو. ارے زینب کہتی بیٹا اتنا کم پانی آتا ہے، اس قدر کم غذا میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں. میں بھوکی ہوں بیٹا، میں پیاسی ہوں میرے لال. دائرے سے گھر میں داخل ہوا تو گھر کو ماتم کدا دیکھا، ماں کو تڑپتا ہوا دیکھا، بہنوں کو تڑپتا ہوا دیکھا، بھتیجے بھانجے، خصوصاً میرا سلمان اب تک بدحواس ہے. میری بڑی بیٹی کا بیٹا. میں کیا بولتا؟ اب بول رہا ہوں کہ میرے لال صبر کرو، صبر کرو اور دعا کرو کہ خدا جلد تقی الدین حیدر کے قاتلوں کو پکڑوا دے، اور ان قاتلوں کے پیچھے جو پارٹی ہے، جماعت ہے، فرد ہے، ان کو گرفتار کروا کر عبرتناک سزا دے. میرے لال صبر کرو، صبر کرو. اور سنو، جب یہ خادم گھر میں گیا تو میرے افراد خاندان کے لیے جو حاضری بھیجی گئی، ان حاضری بھیجنے والوں کا میں احسان مانتا ہوں، مگر یہ سوچ کے میں اب بھی حیران ہوں. ان کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں کتنے افراد ہیں، اتنا بھیج دیا، اتنا بھیج دیا کہ ضرورت سے 8 گنا اضافہ بھیج دیا. مگر اے بھیجنے والوں، ذرا گھر پہ آ کے کھٹکا مار کے پوچھو کوئی کھا سکا؟ کیا گیا، تلوار اس کے بدن میں داخل کر دی گئی، اس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیا. اصولی چاہتے تھے کہ جنازہ نہ دیا جائے، مگر میری حکومت اور پولیس والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے جنازہ دے دیا تاکہ اس کی ماں دیدار کر لے. تو میں سوچا ایک بچہ تو یہ آدھے دالان بھر حاضری، ایک بچہ آدھے دالان بھر حاضری. ارے 72 مر گئے، 72 مر گئے. اور کیا کہتے ہوئے مرے؟ اللہ تاش آئے پیار، آئے پیار. میں زندگی بھر شکر گزار ہوں ان حاضری بھیجنے والوں کا کہ تم نے پر وقت یہ خیال کیا کہ گھر ماتم کدا ہے، اصولیوں کی، معتزلیوں کی عید ہے،
اخباریوں کا یوم غم ہے، کھانا کون پکائے گا؟ کھانا کون پکائے گا؟ تم نے بر وقت خیال کر کے اتنا بھیج دیا، مگر یہ بھی تو سوچو کھایا کیسے جائے گا؟ کھایا کیسے جائے گا؟ زینب کہہ رہی ہے میں بانٹ دیتی تھی، بیٹا مجھ میں اب طاقت نہیں ہے، میں اب کھڑے نہیں ہو سکتی، میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہی ہوں۔ میرے شہید بیٹے کی شہیدی ماں جب بچہ گھر سے نکلتا تھا مجلس پڑھنے تو اپنی ماں کے پیر کو چومتا تھا، کہتا امی میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیے۔ کوئی مجلس پڑھنے کے لیے میرا بیٹا نہیں گیا جب تک کہ اپنی ماں سے پرمیشن نہیں لیا، ہمیشہ پیر چومتا، دعا کرتا کہ دعا کریے دعا کریے صدقہ حسین کا کچھ ملتا۔ ہماری زندگی اسی پر ہے جس کو ظالموں نے بند کروا دیا، نکاح بند، مردے بند، نماز بند، سب بند، ٹھیک ہے عبادت خانہ ہی بند کرے تھے بیہودے، ملائین کم وقت، خدا ان پہ عذاب نازل کرے۔ رہبر ہیں اسلام کے، عبادت خانہ بند، جیل خانے میں بھی ایک دیول اور ایک مسجد اور ایک کلیسا ہوتا ہے تاکہ قیدی اپنے مذہب کے اعتبار سے پوجا کرے۔ حکومت بھی نہ دیول بند کری، نہ کلیسا بند کری، نہ مسجد بند کری، اخلاقی مجرم کے۔ ہم قرآن و اہل بیت کی تعریف کر کے اتنے بڑے مجرم ہو گئے کہ پروانہ شبیر والے عاشقانہ پاک کرتے ہیں، مسجد اثنا عشری والے ممبر ہوتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے کر لو کر لو کر لو، ہوتے ہوتے میرے بچے کو شہید کر دیا، ابھی اور باقی ہیں 13 باقی ہیں، 13 میرے 14 ہیں، اس میں 13 باقی ہیں، سب کو مار ڈالو، مجھے ہی مار ڈالو، مگر ہم آخری لمحہ حیات تک کہیں گے تقلید مجتہد اگر کرے تو خون حسین کی قدم وہ شیعہ امامیہ جعفری نہیں ہے، اگر تقلید مجتہد کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، وہ سنی بھی نہیں ہے، وہ سنی بھی نہیں ہے، شیعہ بھی نہیں ہے۔ ہمت ہو تو کسی پڑھے لکھے عالم کو لاؤ یا مجھے لے جاؤ، کتاب سے بات کریں گے چاقو سے نہیں، کتاب سے بات کریں گے خنجر سے نہیں، کتاب سے بات کریں گے تلوار سے نہیں، کتاب سے بات کریں گے گلیٹ سے نہیں، تلوار سے نہیں، گلیٹ سے نہیں، خنجر سے نہیں۔ مجھے اب تک کوئی ایسا آیت اللہ العظمیٰ نہیں ملا جو کم سے کم فون سے میرے سے بات کرتا، اور تم کو تمہاری تائید کرنے والوں میں کوئی آیت اللہ نہیں ملا، غنڈے ملے۔ یہ دلیل ہے تمہاری شکست کی۔ آؤ سنو، آؤ سنو، رونے کا مقام سنیں۔ کون؟ تقی الدین حیدر کی ماں بہت بے چین ہے، ضعیف ماں بہت بے چین ہے۔ میں کیا بولوں، میں باپ ہوں، وہ ماں ہے۔ اب باپ ماں کو سمجھا ہے، ماں باپ کو سمجھا، کیا کشمکش ہے؟ کیا نائب امام ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس لائٹ میں، یہ شیعان علی نہیں ہے، خون حسین کی قسم۔ کوئی حلال زادہ ہے مجھ سے علمی بات کرے، دفن کر دوں گا علم کے اندر، قبر میں نہیں، علم میں دفن کر دوں گا۔ اب میرے بھی چند روز رہ گئے، باقاعدہ پلاننگ ہو چکی ہے، مرڈر کرنے والے کر لیجئے۔ یہاں میری ایک ہی شکایت ہے کہ میرے بچے کو پہلے نہیں مارنا تھا، مجھے مارنا تھا، مجھے مارنا تھا، کیونکہ بنیاد میں ہوں، میرا بچہ میرا خوشہ چین ہے۔ ہائے تم نے اس کو مار ڈالا، اس کو موقع نہیں دیا کہ میری نماز پڑھا تھا، مجھ کو تم نے موقع دیا کہ میں نماز پڑھاؤں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اے تقی الدین حیدر کی ماں سنو، رونے کا مقام میں بتاتا ہوں۔
پوری قوم گواہ ہے کہ میں جنازے کو دیکھتا رہا، رویا نہیں۔ کہ نہیں، اس بچے پہ کیا روؤں، میں علی اکبر کے لیے آنسوؤں کو محفوظ کر رہا ہوں، عباس کے لیے محفوظ کر رہا ہوں۔ مجھے شہزادی زینب نے سلیقہ دیا کہ بچے کا ماتم کرنے کا سلیقہ میں بتاؤں گی۔ توجہ کی بھی مانگ رہا ہوں، تاخیر کی معافی نہیں مانگوں گا آج۔ میں مجلس عیسیٰ ثوابی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ بعد میں جن اخباریوں کے مرڈر کرنے کا پروگرام اصولیوں نے اور دکن کے علماء اور مجتہدین نے بنا ڈالا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہوں تاکہ یہ ناحق نہ مارے جائیں، ورنہ یہ مار ڈالیں گے تم کو۔ تو قید خانے شام میں تھی، تو ایک دن نمائندہ یزید آیا، سید سجاد سے کہا کہ یزید غضبناک ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے قید میں بند کیا تھا، کہ قید خانے کے باہر کون رو رہا ہے؟ قید میں بند کیا تھا، یہ قید خانے کے باہر کون آ رہا ہے؟ تو سید سجاد نے کہا کوئی نہیں جا سکتا، بڑے ظالم سپاہی، نگرانی میری دادی فاطمہ، ہائے میرا بچہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الحسین، اجرکم علی الحسین۔ چند منٹ اور دے دو، تمہارا احسان ہوگا میرے مرحوم بچے پر بھی اور مجھ خادم پر بھی۔ اور توجہ سنو، اور عمر بھر آج کی گفتگو محفوظ رکھنا، یہ صرف ماں باپ کی اخباریوں کی جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ظالم اصولیوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ قرآن و اہل بیت کا فالوورز واجب القتل ہوتا ہے۔ تف ہے تم پر، کیا قرآن و اہل بیت کی طرف دعوت دینے والا قابل بائیکاٹ ہوتا ہے؟ لعنت ہے تم پر، تم جھوٹ بول کر۔ یہ سامنے مدرسہ جعفریہ لکھا ہوا ہے، یہ مدرسہ جعفریہ ہے، ابھی میں پڑھا جعفری کسے کہتے ہیں؟ یہ مدرسہ معتزلین ہے، یہ مدرسہ معتزلین ہے، اور جس معتزلہ پر چھٹے اور آٹھویں امام کی لعنت ہے، یہ بورڈ نکالو، نکال دو گے تو خمس نہیں ملے گا۔ اور جب میری قوم سمجھ جائے گی کہ مجتہد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں معتزلی ہوتا ہے، تو قوم کے پی ایچ ڈی بی اے میں تو بعد میں کچھ بولیں گے، گھر کی مامائیں لعنت پڑیں گی، گھر کی جاہل مامائیں لعنت پڑیں گی۔ تمہارے جھوٹ بولنے سے قوم میں انتشار ہوا، تم کہتے ہو باپ بیٹے نے انتشار پیدا کیا، اور منبر سے یہاں کا جاہل خطیب کہتا ہے کہ اس علم سے کیا فائدہ جس سے انتشار ہوتا ہو۔ ارے یہ صدا تو وہ ہے جو مکے کے کفار نے بلند کی، یہ محمد جو تم کیا لا الہ الا اللہ بول رہے ہو، انتشار ہو رہا ہے۔ ان بیہودوں کو یہ تک نہیں معلوم اگر اعلان کلمہ حق پر انتشار ہوتا ہے تو وہ انتشار موجب ثواب ہوتا ہے، یہ انتشار نہیں ہے۔ تمہاری قبر کی سلامتی کے پیغام دے رہا ہوں، چلیں زینب چلیں، چھوٹ گئیں۔ تو کوئی تمنا؟ بولے ہاں، پہلے میں ماتم کروں، تمہارا نائب امام پرنٹ پڑھو تحریفات عاشورہ، ایران انوال ہو چاہے نہ ہو، مگر ہمارا موضوع تو ایسے ہی ہے جو چبھ رہا ہے ایران کے علماء کو۔ اب یہ مڈر وہ کروائے ہو یا کوئی غیبی طاقت کروائی ہو، اب میں آج سے وہ بھی نہیں بولوں گا۔ قرائن کی دلیل اتنی مضبوط دیا ہوں، یہ مجتہد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ قرائن حجت ہیں دوستو، مجتہد کو یہ بھی نہیں معلوم، چھوڑو نہیں بولوں گا۔ مگر اس کے بعد یہ ضرور عرض کروں گا کہ جناب زینب اولیاء مقام نے کہا بیٹا یزید سے کہو گھر خالی کرا دے تاکہ میں ماتم کر لوں، اپنے بھیا کا ماتم کر لوں، اور ہمارے کپڑے رنگین کر دے سیاہ۔ اب سنا ہوں کہ یہ امتیاز بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ نہیں دوستو عزیزو، اگر تم قرآن و اہل بیت والے ہو، زینب کی پیروی کرو۔ محرم کا چاند نظر آنے کے پہلے اپنے کپڑے رنگین سیاہ،
رنگ سیاہ، اتباع زینب کا ذرا سر بچا دے تو سر بچا دیے گئے. ایک سیدانی نے سر، تم تو مرثی کتاب لے کے مرثیہ پڑھتے ہو، ذاکر زبانی پڑھتا ہے، بادشاہ کی کتاب لے کے پڑھتے ہیں. ہائے زینب، ہائے زینب، شہداء کے سر گود میں، واہ ولدا، ہائے حسین، ہائے عباس، واہ اکبرہ. ایسی مجلس نہیں ہوگی، ایسی مجلس نہیں ہوگی. گود میں مرثی کتاب نہیں ہے، گود میں مقتل نہیں ہے، گود میں شہداء کے سر ہیں. وہی یزید، تو نے گھر دے دیا، تو نے گھر دے دیا زینب کو مجلس کے لیے. دکن کے اصولی تو عاشق خانے بند کر دیے. دکن کے متقی پرہیزگار ماہرین اسلامیات نوٹس لگا دیے بات خانے میں کہ یہاں پر صرف اصولی آئیں گے. اے یزید، تجھے لکھنا چاہیے تھا میرے گھر میں صرف یزیدی آئیں گے. نہیں بول سکا، کیونکہ حسینی آئیں گے، زینب آئیں گی، اور شام کی عورتوں سے کہا تم بھی آ جاؤ. یہاں پر اصولی کہہ رہے ہیں جنازے میں شرکت نہیں کرنا. وہاں یہ کہا جا رہا ہے شام کی عورتوں سے جاؤ، زینب کے ساتھ رو، رباب کے ساتھ رو. فرق نظر آ رہا ہے. یہ دکن میں کون سے اصولی زندہ ہیں نہیں معلوم. اس کے بعد بیٹھی قبر پر، لپٹی، چوبے محمل سے سر کو ٹکرایا، خون بہا. اخباریوں نے کہا اس کی پیروی کریں گے ہم. بی بی، تم نے چوبے محمل سے سر کو ٹکرایا، ہم زنجیر کا ماتم کریں گے. میں جب چھوٹا تھا، غالباً 5ویں کلاس میں تھا، تو میرے استاد نے ایک بڑی پیاری دلیل کے ساتھ بات کہی. بچوں یاد رکھو، کہا بیٹا اگر کوئی کعبے کی اتنی چپل نکال دے تو کیا ہو جائے گا؟ تو کہا حضور کافر ہو جائے گا. کعبے کی توہین ہو گئی نا. کہا بیٹا جب گئی تھی مادر گرامی امیر المومنین تو پوری دیوار ٹوٹ گئی، اب کیا ہوگا؟ بولی تو معجزہ ہوا. بولی یاد رکھو بیٹا، معجزے اور کرامت کے خلاف فتویٰ دینے والا خود کافر ہو جاتا ہے. واہ. 5ویں کلاس میں سمجھائے کہ ہم کو آپ کے نائب امام بھول گئے. وہ فرما رہے کہ نہیں، زنجیر و قما کا ماتم ان کے مذہب میں بہیمانہ عمل ہے. ہم نے یہ تائید کی، دلیل کی تو ہمارے بچے کا قتل کرا دیا. نائب امام اگر غلطی بھی کرے ہوں تو ان کے مذہب میں مجتہد کی ہر خطا پر، متوجہ نہیں آپ، ان کے دھرم میں مجتہد کی ہر خطا پر ایک ثواب ہے. تو سفارت خانہ ایران کو صفائی کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقیناً انوالو نہیں ہوں گے. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ آپ کے نائبان ایمان کی ایمان پر ہوا ہے، فکر کیا ہے؟ اگر میرے بچے کا مرڈر خطا بھی ہے تو خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی کے بعد آپ پر عذاب ہونے والا نہیں. یہاں پر تو درد و غم و الم کا عذاب اس کی ماں پہ ہے، اس کے بھائیوں پہ ہے، چند چاہنے والوں پر ہے. تو آؤ ہم بتائیں کہ کب رونا چاہیے بچوں پر. بیٹھ گئی خبر، تو بھیا اب میں مدینہ نہیں جاؤں گی، نہیں، اب میں مجاوری کروں گی، اب میں تمہاری تربت پہ بیٹھوں گی، مدینہ نہیں جاؤں گی. قبر سے آواز آئی، بہن زینب تم کو جانا ہے، میری ایک امانت ہے. توجہ، ایک امانت ہے، ایک تحفہ ہے میرا. خدا کسی ماں کو ایسا تحفہ نہ دکھائے جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے کوئی ماں ایسا جنازہ دیکھے جو زخمی، اس کے بعد پوسٹ مارٹم کی بنیاد پر اور پارا پالنے والے
ایسا جنازہ کسی ماں کو نہ دکھائے. تڑپ گئی ماں. تقی الدین حیدر کی ماں تڑپ گئی. اجی نہیں، دور کے لوگ جن سے کوئی رشتہ نہیں، مگر انسانیت نے جھنجھوڑا، انسانیت نے جھنجھوڑا تو بلک بلک کر وہ عورتیں روئیں جو میرے چہل قدے پر آئی تھیں. میں تقی الدین حیدر کی مادر گرامی جو میری زوجہ و شریک حیات ہوتی ہیں ان سے کہوں گا مصرف آنسوں کا منتخب کرو، موقع آنسو بہانے کا آج طے کرو. زینب روتی نہیں تو میں امام پر مدینہ آ گئی، تحفہ دے دیا، مادر گرامی کو تحفہ دے دیا. کیا دیا؟ خون بھرا کرتا، خون بھرا کرتا، خون بھرا کرتا. اماں میرے بھائی نے یہ تحفہ دیا ہے، اماں میرے بھیا نے یہ تحفہ دیا ہے. غم میں رونے سے محفوظ رکھے. میں مقتل سے پڑھتا تھا، مقتل سے پڑھتا تھا. آپ کا خادم 2-4 برس مقتل بھی پڑھا ہوا ہے، تو میں داستان علی اکبر وائے مقتل پڑھتا تھا. مگر حسین کے کلمات کے ساتھ درد جگر حسین، اس کا احساس میں کیسے پیدا کرتا؟ تو جس پہ گزرے اسے معلوم. مولا تمہارا بڑا کرم ہے کہ تم نے اپنے ادنا ذاکر کو کہا اب پڑھ پڑھ، اب پڑھ، اب پڑھ. میرے بچے کے سینے پر جو پرچی لگی اب پڑھ. مومنین بعد میں روئیں گے. ایسا کہ تو پہلے رو، تیرا بچہ شہید ہے. واقعہ پڑھتا تھا میں. آج جب میں بولتا ہوں علی اکبر، علی اکبر، تو یہ میرے لیے عطا حسین ہے، اس کے لیے شہادت ہے، میرے لیے سامنے شہید کا جنازہ ہے. کربلا کا نام لینے میں کیا کیفیت دل میں ہونا چاہیے. اس کا حسین تو نے مجھے شعور دے دیا، اس کا تو نے مجھے شعور دے دیا. اب مجھے گھر میں بھی کہوں گا ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، تو میں اپنے بستر پہ بھی آرام نہیں کر سکوں گا. تو میرے لیے تاریخ حقیقت بن گئی، میرے لیے تاریخ حقیقت بن گئی. آگے بڑھی، آگے بڑھی، ماں کے حوالے کر دیا. بس ختم کر رہا ہوں زحمت. کچھ آنسو ہو سکے تو نکال کر دے دو رومال فاطمہ. اور ان کی ماں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے اور واقعتاً شدید چاہنے والوں سے کہ جو مجھے ایسے محسوس ہوئے کہ میرے بچے کے سگے بھائی یہی ہیں، میرے بچے کے سگے بھائی یہی ہیں، میرے بچے کے ماموں یہی ہیں، میرے بچے کے صحیح چچا یہی ہیں. ان سب کا میں زندگی بھر شکریہ ادا کروں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا. مگر یہ ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں آج سنو، رونے کا مقام نفس. مدینہ آ گئی زینب، مدینہ آ گئی زینب. بشیر نے ندا دے دی، برباد زینب آ رہی ہے، لٹا ہوا کارواں آ رہا ہے. مدینہ ماتم قدا بنا ہوا ہے. اب زینب کا داخلہ ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی جو پہنایا گیا جس کو اس کا داخلہ ہے. محمد باقر کا داخلہ ہے، تمام بیواؤں کا داخلہ ہے.
اور زینب کہاں ہے؟ آپ کے ادنا گنہگار خادم نے، میرے چاہنے والوں نے نہ جانے کب جنازہ آنے کے پہلے ڈیرے ڈال دی تاکہ تعزیت دینے والے آئیں تو دھوپ نہ پڑے۔ بی بی شہزادی زینب اب آپ گھر میں آ گئی نا، کہاں بیٹھو گی؟ بولے زیر سما، آسمان کے نیچے۔ ان کا شہزادی کیوں؟ بولے میرے ماں جائے کا جنازہ شعاع آفتاب کے نیچے تھا۔ رب دے کر دو چار فقرے ہی بولنے کا عادی تھا۔ میرا مرحوم بچہ، اس کو حسین نے بہت کچھ دے دیا تھا، دشمنان نے حسین کو بچہ پسند نہیں آیا، پوری قوم گواہ ہے۔ 2 بجے رات کی مجلس ہو، 3 بجے رات کی مجلس ہو، میرا شہید بچہ 2 جملوں میں رلاتا تھا، پوری قوم گواہ ہے۔ بعض حالات میں میرا بچہ رلاتا تھا تو لوگ روتے ہوئے گھروں میں جاتے تھے۔ شہزادی تم کو ضرورت ہے آنسوں کی، رلانے والا بچہ مر گیا۔ شہزادی آپ کی تمنا تھی نا کہ کون روئے گا، ظاہر ہے کوئی رلانے والا بھی ہو۔ بی بی آپ نے صدقہ تو دیا، بلا بھی لیے مرضی آتی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے احباب کو، اخباری المسلک کو، جو حقیقی شیعہ ہیں، اصولی شیعہ نہیں ہیں، خون حسینی قسم نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کا کوئی نائب امام ہے تو کافر ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، امام زمانہ بول رہا ہے۔ امام زمانہ بحار الانوار، جس تیرا دیکھو اندھے مت بنو۔ جو اپنے کو نائب امام بولے، 12 امام ہمارے کافر ہے، ملحد ہے، دین سے خارج ہے، اس پر خدا کی رسول کی ایمان کی لعنت ہے۔ بی بی آپ نے جوہر دیا تھا تو میرا یقین ہے اپنی تمنا کے لیے دیا تھا۔ میری تمنا ہے بابا کون روئے گا، تو ضرورت ہی کو رلانے والا بھی تو ہو۔ میری شہزادی تیرے وجود پر، تیرے نام پر میری جان قربان، میرا بچہ قربان، تم نے رلانے والے کو جوہر دیا۔ ارے یزیدیوں نے مار ڈالا، اور اب میں مجبور ہوا یہ بولنے پر کہ دیکھو رو مگر موقع محل سنو، کب رونا چاہیے۔ زینب آ گئی، زیر سما بیٹھی ہے، کبھی بھی زیر سقف آئیے۔ بولے کیسے ہوں؟ میں نے اپنے ماں جائے کو تپتی ہوئی زمین کربلا پہ دیکھا ہے، میں نہیں آتی، میں شعاع آفتاب میں رہوں گی، مگر واہ آقا، ہائے میرا بھیا، کبھی نہیں کہا ہائے میرا اون، کبھی نہیں کہا ہائے میرا محمد، نہ کربلا میں، نہ شام میں، نہ کوفے میں، نہ مدینے میں، اب تک صرف بھائی۔ بی بی کیا بچوں پہ نہیں روگی؟ کہا میرے ایسے لاکھوں بچے قربان، مجھے تو بھیا کا ماتم کرنا ہے۔ ایک
سنو زحمت ختم کر رہا ہوں. ایک دن دل پر ایک ایسا تیر لگا زینب کی کہ جگر کے پار ہو گیا. کیا ہوا معلوم؟ 2 بچے آئے گھر میں. گھر میں اور قریب آ کر دامن تھام کے ان کا بیوی ہمارے بچپن کے دوست سمجھ گیا خدا پہنچ دے اور آپ کے آنسوں کا دھارا کربلا کی طرف پلٹا دے. شہزادی میرا بچہ قربان ہے، ان اصولیوں پر معتزلیوں پر عذاب نازل کیجیے. بی بی کب روئی؟ جب کہ 2 بچے آئے، دامن تھاما. ان کا کہ شہزادی ہمارے بچپن کے دوست، غور سے سنو صاحبان اولاد ہو، اولو محمد کہاں ہیں؟ ختم ہو گئی بات. تصور شرط تھا، آپ تصور نہیں کر رہے. سوال یہ ہے اولو محمد بچپن کے دوست آئے، سارے دل ٹوٹ گیا، رگے دل ٹوٹ گئی. زینب پچھاڑے گانے لگی، بچوں کو لپٹا لیا. جب بچے کے دوست گئے ایک دوست تو شہزادی تمہارا احسان ہے کہ میں جب دوسرا دن آیا اور میں دیکھا کہ میں اتر رہا ہوں موٹر سے تو تعزیت میں ایک عجیب فقرہ بول گئے، اب تک چپ رہا ہے دل میں، اب تک چپ رہا ہے دل میں. اسلام کی بھی لفظوں میں تو یہ ہے کسی کا باپ مر جائے تو بچہ یتیم، کسی کا بچہ مر جائے. میں اتر رہا ہوں موٹر سے، اتر رہا ہوں، میں کیا بولوں کہ تاثر ہوا مجھ پر. اب میں دہرانا چاہ رہا ہوں، لفظیں نہیں مل رہی، بدن کانپ رہا ہے. اترتے ہی ہاتھ چوما، بولے قبلہ قبلہ پوری قوم یتیم ہو گئی، پوری قوم یتیم ہو گئی. جب پوری قوم کا باپ تھا یا میرا بچہ بول کے مرا تھا، یہ تمہارا شعور ایمانی تھا. تمہارے مرنے سے 3 بیٹے تمہارے، 1 بیٹی تمہاری، یہ یتیم ہوئے. تمہاری ایک زوجہ، نوجوان بیوہ، بے خطا بیوہ، بے جرم بیوہ، آئے وہ اکیلی پڑ گئی، سر و سینہ پیٹ رہی ہے. یہ قوم کیا بول رہی ہے؟ یہ قوم کیا بول رہی ہے؟ اگر 1 لاکھ لفظیں بولتے تعزیت کی، اتنا مجھے سکون نہیں ملتا، اتنا مجھے سکون نہ ملتا. میرے دل پر نہ جانے کتنے پھائے رکھ دیے کہ کا قبلہ تسے قبلہ نہیں مرے، پوری قوم یتیم ہو گئی.
صاحبان ایمان پر جو عالم انوار سے شیعہ ہیں، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ثابت ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن ناطق ہے، جو تقلید مجتہد نہیں کرتے، حرام ہے، ان کے دلوں پر جو داغ ہے میرے گنہگار بچے کے مرنے سے، ان کو تو پہلے سید الشہداء سکون دے دے۔ پالنے والے حق یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بچے کے دوست تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، اور مختلف الفاظ سے میرے بچے کو یاد کر رہے ہیں۔ پالنے والے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی فرد قوم مجھے تعزیت دے، میں پابند ہوں میرے بچے کے چاہنے والوں سے کہوں بچوں خدا تم کو صبر دے، خدا تم کو صبر دے اور تم کو توفیق دے کہ تم زندگی بھر تقلید راوی کرنا، تقلید امام کرنا، تقلید مجتہد نہیں کرنا، اور دعا کرنا کہ پالنے والے حیات دے تو عشق اور اطاعت اہل بیت کے لیے، موت کا لمحہ آئے تو دیدار حیدر کے لیے۔ ایک سورہ فاتحہ بار دیگر